عید کے موقع پر ہمارے پاس زیادہ کچھ کرنے کو نہیں ہوتا، لوگ سو کر گزارتے ہیں عید کا دن، بہت سے بہت قربانی کر کے گزارتے ہیں، اور اب وہ جو ایک فیسٹیوٹی والا ایلیمنٹ تھا وہ بھی سوسائٹی سے ختم ہوتا جا رہا ہے۔ آپ کا اپنا کیا ایکسپیرینس ہے اس حوالے سے؟ بہت شکریہ جی۔ گزارش یہ ہے کہ یہ ایک کمپیریٹو ہے، ہر ایک کے ساتھ مختلف طرح کی نوعیت ہے۔ ایسے بھی لوگ ہیں جو عید پہ سو کے وقت گزارتے ہیں، کچھ ایسے بھی ہیں جو دوسروں کی خوشیوں میں شامل ہوتے ہیں، اپنے رشتوں کو رینیو کرتے ہیں، تجدید کرتے ہیں رشتوں کی، کچھ خراب ہے تو اسے ٹھیک کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، قربانی کا گوشت بانٹتے ہیں، دعوت کرتے ہیں، کسی کی دعوت میں جاتے ہیں، کسی کی دل جوئی کرتے ہیں، کوئی بیمار ہے تو اس کی عیادت کرتے ہیں، کسی کو ہیلپ چاہیے، مدد چاہیے، اس کی ہیلپ کرتے ہیں، وہ جو قربانی کا گوشت ہے ان تک پہنچاتے ہیں جو محروم ہیں اور جن کو یہ گوشت میسر نہیں ہے۔ تو یہ کہہ لیجئے کہ چیز ہے کہ یہ جو 2000 سن تھا، اس کے بعد کی ساری نسل جو ہے ٹیکنالوجی کی نسل ہے، لیکن اس کے باوجود بڑی روایات ہیں جو آج بھی قائم دائم ہیں، گھروں میں نظر آتی ہیں، اور میں خود ان کے ساتھ میرا بڑا ایک گہرا ریلیشن ہے، اور میں تو بھرپور کوشش کرتا ہوں کہ عید کو تمام اپنے ریلیشنز کی تجدید کے دن کے طور پہ بھی منایا جائے، کہ ہم نے جن کو ہم بھول گئے تھے، جن سے ہم رابطے میں نہیں تھے، ان کے ساتھ دوبارہ رابطے میں آئیں اور ان کی خوشیوں میں اضافہ کریں، اس سے ہماری بھی خوشیاں بڑھتی ہیں۔ اچھا قاسم بھائی، آپ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ بہت کچھ آپ خود بھی کرتے ہیں، ابھی بھی سوسائٹی میں وہ ایک ایلیمنٹ موجود ہے، لیکن اگر ہم ماڈرن ورلڈ کی بات کریں، ہمارا یوتھ، آپ کا سارا دن یوتھ کے ساتھ گزرتا ہے، آپ صبح سے شام تک ان سے انٹریکشن کرتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ وہ جو سوسائٹیل نارمز تھے ماضی کے جو رہے، جس میں ہم بڑے ہوئے، پروان چڑھے، ہمیں تربیت ملی، آج کل کے جب آپ ینگسٹر سے ملتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے، کیونکہ سب سے بڑی شکایت جو آج کل کے ہم سے بڑی عمر کے بزرگوں کو ہے وہ یہ ہے کہ آج کا نوجوان بات نہیں سنتا، بدتمیزی کرتا ہے یا وہ توجہ نہیں دیتا، اس کی اپنی ایک لائف سٹائل بن چکی ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا واقعی یہ درست ہے بات؟ دیکھیں اوورآل اصل میں سوسائٹی، ہماری پاکستانی سوسائٹی، پاکستانی سماج، یہ 22-25 کروڑ عوام، یہ ملک ایک ٹرانزیشن سے گزر رہا ہے، اور یہ ٹرانزیشن کوئی آسان ٹرانزیشن نہیں ہے۔ ہر دور میں کہتے ہیں ملک ایک بڑے مشکل دور سے گزر رہا ہے، دور میں سے گزر رہا ہے۔ یہ کوئی روٹین نہیں ہے، یہ روٹین سے بڑا ہٹ کے سارے حالات واقعات ہیں، جس سے انتہا کا کہہ لیجئے ایک انسرٹنٹی اور انسیکیورٹی پیدا ہو گئی ہے۔ لوگوں کو کل نہیں دکھ رہا۔ یہ جو 12-13 کروڑ ہماری ینگسٹرز ہیں، یوتھ ہے، بلکہ میں کہتا ہوں اصل میں انہی کا پاکستان ہے، انہوں نے لے کر چلنا ہے، باقی سب تو اپنا وقت گزار چکے، انہوں نے ہی آخرکار آگے بڑھنا ہے اور اس ملک کو لے کر چلنا ہے۔ یہ سب کے سب کل نہیں دیکھ رہے، ان کو کچھ کل میں نظر نہیں آ رہا، ان کو دکھ نہیں رہا، سامنے کلاؤڈز ہیں، ایک گرد ہے جو جب تک بیٹھتی نہیں ہے، چیزیں سیٹل نہیں ہوتی، اور یہ جو پولیٹیکل شدید پولرائزیشن ہو گئی ہے اور شدت آ گئی ہے ہمارے معاشرے میں، جب تک یہ چیزیں سیٹل نہیں ہوتی، میرا خیال ہے سنا بڑا مشکل ہے کہ ان کو کوئی امید کا سامان نظر آئے اور ان کے رویوں میں تبدیلی ہے۔ انسان بڑا کمزور ہے جی، یہ کال کوٹھڑی میں ہو تو اس کے رویے کچھ اور ہوتے ہیں، یہ کسی برفیلے علاقے میں چلا جائے اس کے رویے کچھ اور ہوتے ہیں، یہ قحط پڑ جائے اس کے رویے کچھ اور ہوتے ہیں، یہ گرم علاقوں میں اس کے رویے کچھ اور ہوتے ہیں۔ یہ ایک جیسے اس وقت ملکی حالات ہیں، اس کے اثرات ہر ایک شخص اور بالخصوص ینگسٹرز کے رویوں میں آپ کو شدید نظر آتے ہیں، اور یہ جو ایک بے برکتی کا ایلیمنٹ ہے جو ہمارے علماء بھی کہتے ہیں، وہ بھی بہت زیادہ بڑھ گیا ہے کہ معاشرے میں سکون، امن، اطمینان اور ایک جو کامنس تھی وہ نظر نہیں آتی۔ نہیں، یہ بے برکتی والی بات سے تو میں بھی بڑا ایگری کروں گی، پیسے تو چلیں الگ ڈیبیٹ ہے، لیکن جو وقت میں بے برکتی ہو گئی ہے وہ میری سمجھ سے بالا تر ہے۔ پہلے پورا دن ہوتا تھا اور وقت ختم نہیں ہوتا تھا، لیکن آج کل اگر میں آپ سے یہ سمجھنا چاہوں، پہلے تو کیونکہ ہم سب کو ان مسائل کا سامنا ہے، اس کے بعد میں کچھ دوسرے کور ایشوز کی طرف آؤں گی جو کہ ینگسٹر سے ریلیٹڈ ہیں، کیونکہ لوگ اسپیشلی یوتھ آپ کی بات بہت سنتا ہے، اس کو فالو کرتا ہے، تو اس لیے بڑا ضروری ہے۔ یہ وقت آخر اتنا کم کیوں ہو گیا ہے؟ پتہ نہیں چلتا، وقت گزر جاتا ہے، گھنٹوں کا حساب نہیں رہتا، ہم کام شروع کرتے ہیں ختم نہیں ہو پاتے، یہ کنسسٹنسی نہیں ہے یا کچھ ہمارے عمل میں کچھ کوتاہی ہے؟ میرا خیال ہے یہ پوری دنیا میں تبدیلی آئی ہے، یہ صرف ہمارے ہاں، یہ والی تبدیلی پوری دنیا میں ہے۔ ٹیکنالوجی کی وجہ سے کمیونیکیشن آسان ہے، آپ ایک دن میں زیادہ کام کر سکتے ہیں، اور یقینی بات ہے کہ جب آپ کی اسیس، کمیونیکیشن، ابلاغ، یہ سب چیزیں آسان ہونے کی وجہ سے آپ کے سامنے عزائم، گولز اور خواہشات بھی بے شمار ہیں۔ وہ سب کے سب لوگ جو آج سے 20-25 سال پہلے تھے، ینگ لوگ تھے ہم سارے، ہمارے سامنے خواہشات بڑی تھوڑی تھی، محدود خواہشات تھیں، اور ہم سے پہلے والوں کی اس سے بھی زیادہ محدود خواہشات تھیں۔
آج کا ینگ بچہ جو ہے وہ بے شمار چیزوں کو سوچتا ہے, کچھ پوری ہو جاتی ہیں اور جب باقی پوری نہیں ہوتی تو اس سے ایک فرسٹریشن پیدا ہو جاتی ہے اور وہ فرسٹریشن اس کی زندگی کو بڑی مشکل بنا دیتی ہے. دوسرا یہ ہوا ہے کہ بہت سا وقت سوشل میڈیا نے لینا شروع کر دیا. اگر ہر بندہ سنڈے کو اپنے سیل فون کو اٹھا کے دیکھے کہ اسکرین ٹائم کتنا تھا تو 5-6-7 گھنٹے, 24 گھنٹے میں سے اگر کسی نے 6 گھنٹے بھی سیل فون کو دیا ہے, یعنی اس نے اپنا 1/4 ٹائم پر ڈے 1/4 ٹائم اگر اپنے سیل فون کو دیا ہے تو پھر اس کے سوشل کنیکشنز کی حالت کیا ہوگی, اس کی ذہنی صحت کی حالت کیا ہوگی, اس کا کانسنٹریشن سپین کیسا ہوگا, اس کا فوکس کیسا ہوگا, وہ کتنا کو مطمئن ہوگا. یہ سارے چیلنج آج کے زمانے کے چیلنج ہیں. امریکہ جیسے ملک میں وہ موبائل فری اور ٹیکنالوجی فری زونز بنا رہے ہیں کہ آپ ان کو بھی پارک کر کے ان کو بھی کہیں پر رکھ کے اور آرام سے اپنے کام کر سکیں. آپ اس سے بھی دور رہنا سیکھیں. ہم تو سب کے سب صبح اٹھ کے سب سے پہلے سیل فون دیکھتے ہیں کہ کہیں آگ تو نہیں لگ گئی, کہیں حادثہ تو نہیں ہو گیا. نماز پڑھنے کے بعد سنا ہر کوئی فوراً سیل فون نکال کے دیکھتا ہے کہ قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. نہیں, یہ تو پھر ایک بیماری ہے نا, مطلب یہ ایڈکشن ہو چکی ہے.